ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا متحدہ عرب امارات اور روس میں نئے سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے 2 نئے سفراء کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سفارش پر بھیجی گئی سمری پر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شفقت علی خان متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے۔ شفقت علی خان اس وقت وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے پاکستان کے پولینڈ اور روس میں سفیر رہ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی کو روس میں نیا سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر 14 اگست کو دھرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف یہ مقدمہ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج کیا گیا، جس میں امن عامہ ایکٹ سمیت 8 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان کو شہزاد ٹاؤن کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مقدمے کے متن کے مطابق ہاسٹل سٹی میں تقریباً 40 پی ٹی آئی کارکنان دھرنے کے حوالے سے کانفرنس کر رہے تھے۔ پولیس چھاپے پر پی ٹی آئی کارکنان بینرز اور ڈنڈوں سے لیس تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے اشتعال انگیز نعرے بازی شروع کر دی۔ مقدمے کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان 14 اگست کو دھرنے میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کارکنان نے مزاحمت کی اور دھاوا بول دیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر 72 سال ہے اور معمول کا طبی معائنہ ضروری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل میں قید کے دوران ان کا وزن کم ہوا ہے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت، آئی جی جیل خانہ جات، جیل اسپتال اور شوکت خانم اسپتال کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مکمل طبی ہسٹری شوکت خانم اسپتال کے پاس موجود ہے، لہٰذا اسپتال کی طبی ٹیم کو ماہانہ بنیاد پر معائنے کی اجازت دی جائے۔ بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس کے 21ویں کانوکیشن کا انعقاد، طلباء کو ڈگریاں عطا کر دی گئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس کے 21ویں کانوکیشن میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں بحریہ یونیورسٹی، انسٹی ٹیوٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی اور پاکستان نیوی اسکول آف لاجسٹکس سے مختلف شعبوں میں تعلیم مکمل کرنے والے 3276 طلباء کو ڈگریاں عطا کی گئیں۔ نیول چیف نے امتیازی کارکردگی پر 95 طلائی اور 90 چاندی کے تمغے تفویض کیے اور طلباء سے کہا کہ دیانتداری، محنت اور راست بازی کو اپنا شعار بنائیں۔ تقریب میں فارغ التحصیل طلباء، ان کے والدین، یونیورسٹی انتظامیہ، اساتذہ اور شعبہ تعلیم کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ گلگت کے دنیور نالہ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 8 رضاکار ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقامی رضاکار سیلاب سے متاثرہ واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے کہ ان پر مٹی کا تودہ آ گرا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ملبے تلے دب کر 8 رضاکار جاں بحق ہو گئے۔ متعدد افراد کے ابھی تک ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی 3 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ مقامی افراد کی جانب سے ریسکیو کا بھی عمل جاری ہے۔ دوسری جانب اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، وال چاکنگ، اشتعال انگیز تقریروں پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور، کوہاٹ، ہنگو، بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، نوشہرہ، کرم، مردان اور لکی مروت میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ چہلم جلوسوں کی گزرگاہوں پر چھتوں پر موجودگی بھی ممنوع ہوگی۔ افغان باشندوں کی عوامی مقامات پر نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ، لاؤڈ اسپیکر اور آتش بازی پر پابندی ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق دفعہ 144 کے تحت 13 اضلاع میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ محدود کر دیا گیا ہے۔ شہریوں سے حکومتی احکامات پر سختی سے عمل کی اپیل کی گئی ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور ان کا ہی رہے گا۔ پاکستان غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی اعلان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ عہدیداروں، برطانوی، فرانسیسی اور دیگر ممالک نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کو مزید خونریزی، تباہی اور انسانی المیہ کا موجب قرار دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے فوجی کارروائیاں روکا غزہ امداد میں سے پابندیاں فوری اور مستقل ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ اشتعال انگیزی ہے۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم فوری ختم ہونے چاہیے۔ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو غزہ میں امن کی امریکی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا اقدام قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے غزہ پر فوجی قبضے کے منصوبے کے خلاف تل ابیب میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ جنگ فوری طور پر بند کر کے گرفتار افراد کو رہا کروایا جائے اور ٹرمپ سے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے فیصلے کے خلاف تل ابیب میں نکالی گئی ریلی میں قیدیوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے اور غزہ میں قید عمری میران کی اہلیہ لیشے میران لیوی نے کہا کہ یہ صرف فوجی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے پر مداخلت کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عوامی سروے میں اسرائیل کے عوام کی بڑی تعداد نے واضح طور پر جنگ فوری ختم کرنے کے حق میں فیصلہ سنایا تاکہ غزہ میں قید رہ جانے والے 50 افراد کی بحفاظت رہائی ممکن ہو سکے۔ اسرائیلی حکومت کو اپنے اس فیصلے پر اپنے عوام اور دنیا بھر میں مخالفت کا سامنا ہے جس میں قریبی یورپی اتحادی بھی شامل ہیں۔ سکھر میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تاریخی فتح کی مناسبت سے شاندار اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ملک کے نامور گلوکار راحت فتح علی خان سمیت معروف فنکاروں نے اپنے فن سے شرکا کے دل جیت لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کر کے نہ صرف وطن عزیز اور پاک افواج سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا بلکہ بھرپور انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ تقریب میں آتش بازی کا دلکش مظاہرہ آسمان کو روشنیوں سے جگمگایا گیا جبکہ قومی ترانوں اور نعروں نے فضا کو جوش و ولولے سے بھر دیا۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکھر کا جذبہ پاکستان بھر کے لیے مثال ہے۔ یہ تقریبات صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایات پر نہ صرف سکھر بلکہ پورے سندھ میں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں 13 اگست کو ہونے والے عظیم الشان میوزیکل شو کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے دفتر میں اہم اجلاس ہوا۔ تقریب کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا خصوصی بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ انہیں براہ راست نشستوں تک پہنچایا جا سکے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وزیر اعلیٰ سندھ اور ہم ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ خصوصی بچے خاص طور پر اس جشن کا حصہ بنیں۔ خصوصی بچے معاشرے میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہو کہ یہ ملک اور یہ جشن ان کا بھی ہے۔ شرجیل میمن نے سیکیورٹی کے تمام تقاضے سختی سے پورے کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ کہا رینجرز کی زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کی جائے تاکہ عوام پرامن ماحول میں جشن آزادی کی تقریبات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ خبر دیں گے سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے ہائی پروفائل قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مرکزی ملزم عمران آفریدی کے سہولت کار حسن کو خیبر پختونخوا سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والی کار بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزم واردات کے بعد سینئر وکیل پر فائرنگ کرنے والے ملزم عمران آفریدی کو کار میں لے کر فرار ہوا تھا۔ پولیس اب سہولت کار سے تفتیش کر کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ حسن مرکزی ملزم عمران آفریدی کو کار میں لے کر خیبر پختونخوا فرار ہوا تھا۔ ملزم کو تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کر کے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے گزشتہ روز قتل ہونے والے ایڈوکیٹ ناصر ملک کے قاتل کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھرپارکر کا اہم دورہ۔ اسلام کوٹ میں تھر کول پاور بلاک 1 اور 2 میں مختلف شعبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ سے خواتین ڈمپر ڈرائیور نے بھی ملاقات کی۔ ناصر شاہ نے پہلے ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ انرجی سیکیورٹی اور ترقی کے اقدامات پر ناصر شاہ نے تھر بلاکس کی تعریف کی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا تھر کول سے 2640 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ شہید بی بی کا خواب تھا۔ شہید بی بی
بی کے خواب کو صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے حقیقت بنایا۔ تھر کی ترقی سندھ اور پاکستان کی ترقی ہے۔ تھر کے نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ تھر کول ملک کی معیشت میں سالانہ اربوں روپے کا فائدہ دے گا۔ ایران نے پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران ایئر نے کوئٹہ، زہدان اور مشہد کی براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر مدثر نے سوشل میڈیا پر اس پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایران ایئر نے کوئٹہ، زہدان، مشہد کی براہ راست پروازوں کا آغاز کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروازیں 3 تاریخی شہروں کو بے پناہ صلاحیتوں سے جوڑیں گی۔ تینوں شہر کے لوگوں کا براہ راست پروازیں شروع کرنے کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا کہ نئے فلائٹ آپریشن سے خطے میں کاروبار، سیاحت اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ہمارے جغرافیائی کی گہرائی اور اپنی اقتصادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطے کو بڑھانا جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ کوئٹہ سے ایران کے دونوں شہروں کے لیے براہ راست پروازیں پاکستانی زائرین کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں گی۔ پاکستان میں آج اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے مختلف شہروں میں پروگرامات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس عہد کی یاد دہانی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے تاریخی خطاب میں کیا تھا کہ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ یہاں بلا تفریق اور ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہیں اور ہر شہری آزاد ہے۔ اقلیتیں پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کا مثبت کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں مذہبی، لسانی اور صنفی امتیاز سے بالا تر ہو کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج میں بھی اقلیتی برادری کی بڑی تعداد ملکی دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ اقلیتی شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر مذہب وطن سے محبت کی تلقین کرتا ہے اور پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ حکومت پاکستان اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کوشاں اور سرگرم ہے۔ ملک میں بسنے والی اقلیتیں ہمیشہ کی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سوامی نارائن داس مندر آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اقلیتوں کے قومی دن کے جشن میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد پر صوبائی وزیر مکیش چاولہ، سینیٹر پونجو بھیل، رکن قومی اسمبلی مہیش کمار ملانی، رمیش لال اور دیگر نے استقبال کیا۔ تقریب میں پارسی کمیونٹی کی تشنا پٹیل اور ڈنشا بی اواری، کرسچن رہنما کارڈینل جوزف کایوٹ سمیت مختلف برادریوں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نارائن داس مندر کا دورہ کیا۔ مراد علی شاہ کو دورے کے دوران پھول پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سکھ برادری کے رہنماؤں کے ساتھ گردوارے کا بھی دورہ کیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اقلیتی برادری کو قومی اقلیتی دن پر مبارکباد دی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا۔ شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ اقلیتوں کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی نے اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے کئی قوانین بنائے۔ سندھ مذہبی رواداری برداشت کے حوالے سے پوری دنیا میں مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، آصف علی زرداری نے اپنے پہلے صدارتی دور میں اقلیتی دن منانے کا آغاز کیا۔ قائد اعظم نے اقلیتوں کے لیے کہا کہ آپ آزاد ہیں مساجد، مندروں، گرجا گھروں میں جانے کے لیے۔ قائد اعظم نے فرمایا، آپ کے دین سے ریاست کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ غیر رجسٹرڈ عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سرکاری اسکیم کے لیے کم درخواستیں آنے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دیا گیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 60.3% درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ 39.7% کوٹا رہ گیا ہے۔ 6 روز میں 71,286 رجسٹرڈ عازمین نے بینکوں میں درخواستیں جمع کرائیں، جبکہ 1,18,210 کوٹے میں سے 40,924 نشستیں بدستور خالی ہیں۔ سرکاری اسکیم کا حج کوٹا مکمل ہوتے ہی درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ حج اخراجات کی پہلی قسط کے ساتھ درخواستیں 16 اگست تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ لانگ حج کے لیے اخراجات کی پہلی قسط 5 لاکھ روپے وصول کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ حج کے لیے 5.5 لاکھ روپے کی پہلی قسط جمع کرائی جا سکتی ہے۔ سمندر پار پاکستانی بھی قریبی عزیزوں کے ذریعے بینکوں میں حج درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم افراد کو وطن واپسی پر میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کرانے ہوں گے۔
मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। पंजाब में बारिशों के एक और स्पेल के इम्कान के बायस दरियाओं में पानी के इजाफे के खदशे के पेश नज़र फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पीडीएम में पंजाब ने मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के बायस फ्लड एडवाइजरी जारी की है। तर्जुमान पीडीएम का कहना है कि मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा है। पीडीएम के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाए सतलज, रावी, चनाब, जेहलम और मुल्लिका नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। डीजी पीडीएम पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है, दरियाओं के पार्ट में मौजूद मकानों और मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जाए। दरियाओं, नहरों, नदी नालों और तालाबों में नहाने पर पाबंदी है। शहरी इमरजेंसी की सूरत में पीडीएम की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।